دوستوں، آج 15 ذیقعت جمعۃ المبارک کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ آج 15 ذیقعت جمعۃ المبارک کے دن کا خاص عمل ہے اور صرف ایک ہی دن کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 اسما ہیں، اللہ اکبر، اللہ الصمد۔ آج 15 ذیقعت جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی یہ عمل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف ایک بار کر لیتا ہے، یا جو شخص ہر جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو صرف 2-3 منٹ نکال کر اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، تو وہ بندہ دنیا میں کبھی بھی بے روزگار، غربت، تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا۔ اس بندے کی جیب سے کبھی بھی پیسے ختم نہیں ہوتے، دولت ختم نہیں ہوتی، اور اس بندے کی ہر حاجت ایک جمعۃ المبارک سے دوسرے جمعۃ المبارک آنے سے پہلے بڑے سے بڑا بھی مقصد ہو تو وہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ شادی کا مسئلہ ہو، غربت کا مسئلہ ہو، بے روزگاری کا مسئلہ ہو، گھر میں کوئی پریشانی ہو، یا کوئی باہر کی کوئی پریشانی ہو، یہاں تک کہ کسی کیس کے اندر فتح چاہتے ہیں، کسی کی رہائی چاہتے ہیں، حصول برکت کے لیے، حصول رزق کے لیے، یہ سب سے بڑا عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب کرنے کا طریقہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ یہ عمل بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا قیمتی عمل ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس کو کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ بڑے خوش نصیب ہوں گے اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے، اور اللہ والے فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ بندہ بڑے مقدر والا ہے جو بندہ بھی اس عمل کو کر لیتا ہے۔ لیکن آج ہماری مساجد کے اندر 5 ٹائم میں ہر نماز سے پہلے اذان کے اندر کئی بار ان الفاظ کو، ان کلمات کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ ان کی اہمیت تو پھر ہے نا، ان کی طاقت اور تاثیر تو ہے نا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان میں بار بار پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں، جب ہمارے ہاں بارشیں بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں تو بے وقت اذانیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر کا ورد کیا جاتا ہے، بلندی پر جاتے ہوئے، یعنی کہ سیر سپاٹے یا پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی ہم اللہ اکبر کی صدائیں دیتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے جب ہم بلندی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہم پھر نیچے گرتے نہیں ہیں، اور ہمیں اللہ مزید بلندی عطا فرماتا ہے، عروج عطا فرماتا ہے۔ وہ کسی سیڑھی پر چڑھنے کا عروج ہو یا کسی معاملات کے اندر آگے بڑھنے کا کوئی عروج ہو، تو اس کی برکت سے آپ کو عروج بھی ملتا ہے، بلندی بھی ملتی ہے، کامیابی بھی ملتی ہے۔ تو اس لیے دوستو، اور ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ جو اذان پڑھنے والا ہے، کل قیامت کے دن وہ باقی لوگوں سے ذرا قد میں بڑا ہوگا، دراز قد ہوگا، اس کا قد بلند ہوگا، اونچا ہوگا۔ اور اسی طرح جو دنیا میں اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے، وہ بندہ دنیا میں بھی ہر لحاظ سے بلند ہوگا۔ وہ دولت کے اعتبار سے ہو تو اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوگا، اور اسی طرح اگر وہ اپنی صحت کے اعتبار سے ہو تو اللہ اس کو صحت زیادہ عطا فرماتا ہے، تندرستی عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا اس کا مسئلہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کے اندر اس بندے کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے، ہمیشہ اس بندے کو عروج ملتا ہے، عزت ملتی ہے، زوال اس بندے کے قریب نہیں آتا۔ اور دوسرا اسم پاک جو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے وہ اللہ الصمد کا ہے، اللہ الصمد۔ اب اللہ اکبر اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے،
اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ والوں 4 سے 5 منٹ کا یہ عمل ہے، کیونکہ 100 بار سے زیادہ اس کو پڑھنا ہے۔ یہ تو ایسی معمولی سی بات ہے کہ آپ اس کو 1 یا 2 منٹ کے اندر پڑھ لیتے ہیں۔ صرف 4-5 منٹ لگا کر آپ نے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے، اور عمل کا بالکل بڑا آسان اور بڑا بہترین اور مجرب ترین طریقہ ہے، اور یہ عمل کرنے والا بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ وہ لوگ خاص کر کے جو یہ کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے وظائف کیے، بڑے بڑے اعمال کیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان لوگوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، اور بڑھاپے میں بھی نیکیاں کمائے، اور اس عمل کے ذریعے وہ سب کچھ حاصل کریں جس کا انتظار آپ کرتے رہے ہیں۔ دیکھیں آگے ابھی جو حج کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے بھی اندر یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر کا ورد کیا جاتا ہے۔ ایک تو دوستو یہ اللہ اکبر کی صدا لگانے والا بندہ اللہ کے ہاں بڑا مقرب ہوتا ہے، اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ پھر فرماتا ہے اے بندے تو نے مجھے بڑا کہا، اب میں بھی تمہیں بڑا کر دوں گا، میں بھی دنیا میں تمہیں بلند کر دوں گا، تمہاری عزت کو بڑھا دوں گا، تمہاری شہرت کو بڑھا دوں گا، تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا۔ تو جو بندہ اس کو پڑھتا ہے تو فرمایا وہ بندہ 100 اونٹوں کے برابر ہے، اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے آج آپ نے 100 سے زیادہ تعداد میں پڑھنا ہے۔ جو تعداد اللہ والوں نے مقرر کی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں، پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب توجہ کیجئے گا، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، جاپان، عمان، جاپان مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، جب آپ کے ملک میں 15 ذی القعدہ جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو تمام کام چھوڑ کر میرا بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ دوستو دوسرا کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ پاک سے آپ کا رشتہ اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، اور آپ اللہ پاک کے مزید قریب ہو جاتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرا کلمہ ایک بار پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ 15 ذی القعدہ جمعۃ المبارک کے دن کا خاصم خاص اور شرطیہ عمل بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے عمل کی کوئی خاص بات، عمل کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ پوری دیکھیں۔ یہ 2 سے 3 منٹ کے جو وظائف میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا دیں گے۔ دوستو ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔
ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے. آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لو، گاڑی چاہتے ہو گاڑی مانگ لو، دولت، شہرت، عزت، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقاصد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو 100% کامیابی ہی ملے گی. اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف. اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اور سب سے پہلے نمبر پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کو آپ نے پڑھنا ہے. اب توجہ کیجئے گا کتنی تعداد میں پڑھنا ہے. دوستو آپ نے اللہ اکبر کو چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 313 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی 3 تسبیحات آپ نے اللہ اکبر کی پڑھنی ہے. تعداد میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے. جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے نہ کم ہو نہ زیادہ ہو. بے شک اگر آپ کو غلطی لگے تو زیادہ کر دیجئے گا، لیکن اگر 313 بار پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے. اور کم سے کم آپ نے 313 بار تو لازمی پڑھنی ہے. 312 بار بھی پڑھا تو وظیفہ نہ ہوگا، البتہ ثواب ملے گا. اللہ اکبر کو آپ نے پڑھ لیا. اللہ اکبر کو پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا. آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ 313 مرتبہ اللہ اکبر کو پڑھنا ہے. دوستو آج 15 ذی القعدہ ہے، جمعہ المبارک کے دن اس عمل کو کریں. انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی اور آپ کو کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کیونکہ ایک بار اللہ اکبر کہنے سے دیکھیں. ابو قلابہ ایک شخص تھے، وہ بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ ابو بکر محمد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بھتیجا تھا، وہ شراب پینے کا عادی تھا اور وہ بیمار ہوا. اس نے مجھ سے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا. بات بڑی سننے والی ہے، اس کے اندر ہی عمل کی مکمل سمجھ بھی ہے اور انشاءاللہ سمجھ آ بھی جائے گی اور اللہ اکبر کی طاقت کا بھی اندازہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں جب ان کی عیادت کے لیے گھر میں پہنچا تو میں نے اس کے پاس 2 کالے رنگ کے فرشتوں کو بیٹھے ہوئے پایا. میں نے کہا ان اللہ، میرا بھتیجا تو ہلاک ہو گیا. اتنے میں گھر کے روشن دان سے 2 سفید فرشتے اندر جھانکے. ایک نے دوسرے سے کہا نیچے اترو اور اس نوجوان کے پاس جاؤ. جب وہ نیچے آیا تو دونوں کالے فرشتے وہاں سے چلے گئے. اس سفید فارم فرشتے نے آ کر نوجوان کے منہ پر پیٹ پاؤں کو سونگا اور اپنے ساتھی سے جا کر کہا میں نے اس کا منہ بھی دیکھا ہے، اس کے منہ کو سونگا ہے. قرآن پڑھنے کی، ذکر الہی کی خوشبو نہیں پائی، پیٹ بھی سونگا ہے، اس میں روزوں کی خوشبو نہیں پائی، قدموں کو سونگا ہے، نماز پڑھنے کی خوشبو نہیں پائی. اس کے ساتھی فرشتے نے اس سے کہا تجھ پر افسوس، تو کیسی بات کرتا ہے، کیسی تعجب آخیز بات کہہ دی. تو پھر کہا کہ جاؤ دوبارہ جب وہ آتا ہے تو پھر وہ سونگتا ہے، پھر وہ نہ نماز کو پاتا ہے، نہ ذکر و اذکار کو پاتا ہے، نہ روزے کو پاتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی نیکی نہیں اس کو ملتی. پھر جا کر کہتا ہے، وہ کہتا ہے تعجب ہے تمہاری اس بات پر، حیرانگی ہے کہ یہ شخص حضور کی امت سے محمد علیہ السلام کی امت کا فرد ہے اور ان خاصیتوں میں سے ایک بھی خاصیت اس کے پاس نہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے تم یہاں رکو، میں جاتا ہوں اور میں غور سے جائزہ لیتا ہوں. وہ فرشتہ اب دوسرا فرشتہ پہلا وہاں رک جاتا ہے، دوسرا اب اس کے پاس جاتا ہے. جب دوسرا جاتا ہے سب سے پہلے اس کے منہ کو سونگتا ہے،
پھر اس کی زبان چیک کرتا ہے، ہاتھ پاؤں سارا چیک کرتا ہے۔ دیکھنے کے بعد کچھ جب نظر نہیں آ رہا ہوتا تو پھر وہ تعجب سے دیکھتا ہے اور پھر دوبارہ کوشش کرتا ہے۔ سرے منہ کو وہ دیکھتا ہے اور اس کو سونگھتا ہے، اس کی زبان کا ایک کنارہ نکال کر اس کو اچھی طرح چیک کرتا ہے۔ جب چیک کرتا ہے سونگھتے ہوئے اور بے ساختہ اس کی زبان سے اللہ اکبر بس اتنا ایک بار نکلتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو اتنا کہہ دیتا ہے، اور یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اس نے اللہ اکبر کہا تھا۔ اس کی زبان سے جب اللہ اکبر نکلنے کی خوشبو آئی تو اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی اور اس کے گھر کو کستوری کی طرح معطر کر دیا گیا، خوشبودار کر دیا گیا۔ اب پورے گھر سے خوشبو کے اوٹرے اڑ رہے ہیں۔ تو اسی طرح وہ ایک بار اللہ اکبر کی صلات صدا بلند کرے، وہ شراب کا عادی، وہ مجرم، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے بخش دیتا ہے۔ تو جب آپ اس کی تعداد کو آج اتنی بات پڑھیں گے اور جمعۃ المبارک کے دن پڑھیں گے اور جتنی میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے، تو پھر خدا ہی جانتا ہے میرا رب کتنا تمہارے اوپر مہربان ہوگا، کتنا خوش ہوگا اور کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا، اتنی برکات ملیں گی اور کس قدر کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی۔ تو دوستو یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا شوق بڑھے، محبت بڑھے، آپ اس عمل کو مزید کامیابی حاصل کر سکیں، اس لیے کہ آپ کو اس واقعے سے یہ چیز ملتی ہے کہ آپ نے اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ بے حد ضروری پڑھنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ صرف باتیں نہیں، اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ یقین بھی ہوگا، بیڑا پار بھی ہوگا۔ تو دوستو اب جب آپ نے اللہ اکبر کا وظیفہ 313 مرتبہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، تو اس کے بعد آپ نے دوستو کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ اسماء پڑھنے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ اسماء اللہ الصمد، اللہ الصمد، پہلے اللہ اکبر، اس کے بعد اللہ الصمد، رنج و غم کا بہترین علاج ہے۔ جس قدر اس کو کہا جائے آپ کا وہاں تصور بھی نہیں جا سکتا، جتنا زیادہ باکمال یہ عمل بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے میں نے پہلے بھی بہت سارے اعمال آپ دوستوں کو بتائے ہیں، لیکن آج ایک انوکھی ترتیب میں، ایک الگ انداز میں یہ عمل بتا رہا ہوں، اور اس کو کرنے والا بندہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بندہ ناکامیاب ہوا ہو، کیونکہ یہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی بالکل مختصر ترین سورت، جس میں صرف اور صرف 4 آیات ہیں، اور یہ اس کی آیت نمبر 2 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ لیکن طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس آیت کا ثانی نہیں ملتا۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفے اللہ والوں کو بتائے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ عمل آپ کو محتاجگی سے بھی بے نیاز فرما دیتے ہیں۔ اس کی برکت سے تم تو امیر ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے ہمسایوں کو بھی دولت مند بنا دے گا۔ تو دوستو آج بھی اللہ والوں کے پاس کوئی آتا ہے تو سورہ اخلاص پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ یہ تو ذکر کرتے ہوئے ویسے ہی بڑی لذت آتی ہے، بڑا سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اور بڑے اس کے فیوز و برکات ملتے ہیں۔ تو دوستو اس طرح آپ نے اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ دیجیے گا۔ دوستو آپ نے اللہ الصمد کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 دانوں کی ایک تسبیح آپ نے اللہ الصمد کی پڑھنی ہے۔ یاد رہے کہ تعداد میں کمی پیشی نہیں ہو، صرف 100 کا مطلب 100 ہی ہے، اور 100 بار ہی پڑھنا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔
اب یہ سارا عمل کرنے سے پہلے جتنا میں نے آپ کو بتایا آپ نے کم یا زیادہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو لہٰذا جب آپ لوگ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، تو اللہ پاک آپ کو اور زیادہ اپنے قریب کر لے گا۔ اللہ والوں، یہ خاص وظیفے اللہ والوں کے بتائے ہوئے ہیں۔ جو طریقہ کار، جو ترتیب بتائی اس کے مطابق ہی پڑھیے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن بہت خاص دن ہے، اس دن کی برکت بہت زیادہ ہے۔ جمعے کے دن کو عید کا دن بھی کہا جاتا ہے، اور ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، اس خاص عمل کو خود بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیے گا، تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ اچھی ویڈیو اور اچھے وظائف، مستند وظائف، اکابرین کے بتائے ہوئے عمل، نبی پاک کے بتائے ہوئے وظائف آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہمیشہ ہوتا رہوں۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی سے 2 نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔